محافل میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین عنصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت خوانی ہے۔ اہل اسلام محافل نعت منعقد کر کے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت اور جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ کوئی نیا عمل نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر جمیل پیرایہ نعت میں کیا ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب سے جب بھی روئے خطاب ہوا تو نام لینے کی بجائے کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر اور کبھی یاسین کے لقب سے پکارا۔ اسی طرح کلام مجید میں کہیں والضحیٰ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی قسم کھائی اور کہیں واللیل کہہ کر آپ کی شب تاریک کی مانند سیاہ زلفوں کی قسم کھائی۔ پورا قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت ہی تو ہے۔ اس کے پیرایہ اظہار میں نعت ہی کا رنگ صاف جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر، رفع بار غم اور رفعت ذکر کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے: الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا، اور ہم نے آپ کا غم، امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ اوصاف کے ضمن میں فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص کے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش معاد کی علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور طوق جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ کرتے۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائیں گے وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
ایک اور جگہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر رؤوف و رحیم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشقت میں پڑنا گراں گزرا تو فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی طٰہٰ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کو کچھ یوں بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم کو بلانا تمہارے باہمی بلانے کی مثل نہیں تو خود رسول کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ بس وہ لوگ ڈریں جو رسول کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بے مثال شانوں کو ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ ہی اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان با طریق نعت یوں بیان فرمائی، یاسین، حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھوں کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص
جس نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی مثل پکارنے پر اعمال کے ضائع ہو جانے کی وعید سناتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان و اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے پست آواز رکھنے کو تقوی کا بہترین معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ رسول کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو تفصیلاً نہایت ہی حسین پیرائی میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، قسم ہے روشن ستارے یعنی محمد کی، جب وہ چشم و زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، ان کی بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں، جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوتی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہیں، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پورا قرآن حکیم ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق اور آپ کی نعت شریف ہے۔ نبی اکرم کی شان مبارک کو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی شاعر نے مختصراً کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔